السلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی، کیسے ہیں سب؟ آئی ہوپ ماشاءاللہ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ الحمدللہ جی ہم بھی بالکل ٹھیک ہیں، اور آج جی ہم الحمدللہ بہت 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 زیادہ خوش ہیں، جیسا کہ تھمبنیل سے آپ کو پتہ لگ ہی چکا ہوگا کہ کیوں خوش ہیں۔ آج جی آ رہے ہیں ماشاءاللہ پاکستان سے میرے بچے واپس۔ اللہ تعالیٰ نے بہت بہت اپنی کرم نوازی کی ہے، اور بس اللہ تعالیٰ ہی وسیلے بناتے ہیں انسان کے لیے۔ بس کچھ مشکلیں آتی ہیں اور اس کے بعد پھر آسانیاں آتی ہیں۔ زندگی یہی مطلب اسی کا نام زندگی ہے، کبھی خوشی ہے، کبھی غم ہے، کبھی پریشانیاں آتی ہیں، کبھی جاتی ہیں، تو اسی طرح سے اوپر نیچے جا کے چیزیں جو ہے نا وہ چلتی رہتی ہیں۔ تو خیر یہاں پر جی میں ساری شاپنگ وغیرہ گروسری کر رہی تھی، کیونکہ پہلے میں اکیلی تھی، جنت بھی آئی تو کچھ خاص نہیں تھا، مطلب کہ اتنا زیادہ سامان لے آتے ہیں اس طرح سے۔ تو آج ماشاءاللہ جیسے سب آ رہے تھے تو مجھے گروسری کرنا تھی، پہلے لولو پہ گئے، پھر یہاں سے میں مدینہ مارکیٹ جا رہی تھی۔ اس کے بعد جی چکن کو مسالہ میں نے گھر آ کے لگا دیا تھا، نینڈوز چکن بچوں کی فرمائش پہ میں ریڈی کر رہی تھی۔ یہاں پہ کافی زیادہ رات ہو چکی تھی، بہت لیٹ ہو چکا تھا، صبح کے 4:15 بجے پھر میں فری ہو کے تہجد کی نماز پڑھی۔ اس کے بعد جی فجر کی ماشاءاللہ اذان ہو رہی تھی جب ہم مسجد میں گئے، اور نماز فجر کی جو ہے وہ میں ڈیلی روٹین میں ماشاءاللہ مسجد میں ہی جا کے پڑھ رہی ہوں۔ مجھے آئی تھنک 15-20 ڈیز سے ڈیلی مسجد میں جانا ہو رہا ہے۔ اس کے بعد آ کے جی پھر میں نے ریسٹ کیا، سو گئی تھی۔ پھر میں اصل میں اٹھنا تو جلدی تھا، لیکن بچوں کی فلائٹ جو ہے وہ ڈیلے ہو گئی تھی۔ پھر میں نے سب سے پہلے چکن کو رات میں جب مسالہ لگا کے فریج میں رکھ دیا تھا، تو سب سے پہلے میں نے اس کو نکال کے باہر رکھتی ہوں، اور اس کو ایک دفعہ سارے کو مکس کر لیتی ہوں، اور اس کے بعد پھر باقی کام سٹارٹ کرتے ہیں۔ باقی کھانے میں جی آج بن رہا تھا، ہم ایگ فرائیڈ رائس بنیں گے۔ یہاں پہ زینب اور ثنا میرے ساتھ ہی ادھر رہتی ہیں اپارٹمنٹ میں، اور وہ سب میری ہیلپ کر رہی تھی۔ ثنا برتن دھو رہی ہے، ساتھ ساتھ جتنے بھی ہو رہے ہیں، زینب جو ہے وہ کٹنگ کر رہی تھی، اور میں یہاں پہ سارا کھانا ماشاءاللہ اوپر رکھا ہوا تھا۔ ایگ فرائیڈ رائس کے لیے جو ہیں رائس بوائل ہو رہے تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ میں نے اوپر ساتھ میں کھیر رکھ دی تھی، اور کھیر کے ساتھ ساتھ بنے گا جی پاستا بنا لیں گے ریڈ ساس والا، وہ بچوں کو بڑا ہی پسند ہے۔ تو یہاں پہ ساری کھیر کی میں ساتھ ساتھ تیاری کر رہی تھی۔ اس کو بھی میں نے اوپر رکھا تھا، اس کو بھی ٹائم لگے گا۔ ساتھ میں جو ہے وہ ہم چکن بیک کر لیں گے، ساتھ میں اسٹرابری سلش بنا لیں گے، تو وہ ماشاءاللہ ایک اچھا سا میل ہو جائے گا، کہ مطلب بچوں کا اچھا سا ویلکم ڈنر ان کو مل جائے گا۔ اصل میں ان کی فلائٹ تو جو ہے وہ لنچ ٹائم پہ آنی تھی، لیکن بہت زیادہ پاکستان میں ٹھنڈ، بہت زیادہ فوگ کی وجہ سے فلائٹ ڈیلے ہو گئی، تقریباً 2 سے 2.5 گھنٹے۔ بہت اس دفعہ تو پاکستان میں بھائی شدید سردی ہے، اور یہاں پہ اتنا پیارا موسم ہو رہا ہے نا، بہت پیارا۔ تو بہت زیادہ مجھے یہ ٹینشن بھی رہتی تھی جب بھی میں کال کرتی تھی، تو ایسے بچوں کے ہاتھ ریڈ اور سن ہوئے ہوتے، اتنی ٹھنڈ تھی نا۔ بے شک ہیٹر انورٹر سب کچھ چل رہا ہوتا ہے، لیکن آپ کو پتہ ہے وہاں پہ گیس کی پرابلم بھی ہے، وہاں پہ لائٹ کی پرابلم بھی ہے، سارا کچھ ہی ساتھ ساتھ چل رہا تھا۔ تو الحمدللہ اللہ سے بہت زیادہ دعائیں تھیں کہ اللہ تعالیٰ بس جو ہے نا وہ کوئی نہ کوئی وسیلہ بن جائے اور بچے آ جائیں، اور الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے جی دعائیں قبول بھی کی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے مانگے تو سب مل بھی جاتا ہے، شکر اللہ کا۔ تو یہاں پر کھیر دیکھیں جی بن کے ہو گئی ہماری ریڈی۔ اس میں ہم ڈرائی فروٹس اوپر سے اس کو تھوڑا سا سپرنکلز کر کے اس کو رکھ دیں گے فریزر میں، تاکہ ان کے آنے تک یہ ٹھنڈی ہو جائے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو باقی کھانا ہے نا وہ پھر ہم جو ہے وہ اس کی بھی تیاری ساتھ ساتھ جاری ہے۔ اصل میں پلان جو ہے وہ تو ابھی یہی تھا کہ رمضان جو ہے وہ بچے یہاں پہ کریں گے، لیکن بس اللہ تعالیٰ نے جو وقت مقرر کیا ہوتا ہے نا سفر کا، جو آپ کی مطلب قسمت میں لکھا ہوا ہے، آپ کا جو ٹائم ہے جو اللہ تعالیٰ نے مقرر کیا ہوا، آپ چاہے کتنے بھی اپنے پلان کر لیں، لیکن ہوتا وہی ہے جو اللہ کا پلان ہوتا ہے۔ تو بس اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ، احمد بہت زیادہ اداس تھا، بہت زیادہ، اور وہ بس نا کال پہ، ہر کال پہ کہتا تھا کہ ماما مجھے ایک ایک دن نا ایک ایک مہینے کے برابر لگ رہا ہے۔ دیکھیں یہ بہت مشکل ٹائم ہوتا ہے، بچے ماں سے دور یا ماں بچوں سے دور، مطلب بہت، یہ تو لوگوں کو دیکھنے کے لیے یہ لگ رہا ہوتا ہے کہ شاید مطلب سب صحیح ہے، ایزی سے رہ رہے ہیں سب، لیکن
یہ تو ان کو ہی پتہ ہوتا ہے جن کے ساتھ بیت رہی ہوتی ہے۔ تو بڑا ہی مشکل میرے لیے بھی یہ ٹائم تھا اور بچوں کے لیے بھی یہ بڑا مشکل ٹائم تھا، لیکن الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ ان کو بھی صبر دیا، مجھے بھی صبر دیا۔ ایک دفعہ میں جا کے مل آئی تھی، لیکن میری کنڈیشن، میری جو پین ہے اور میرا مطلب بہت زیادہ طبیعت خراب کی وجہ سے میں دوبارہ ٹریول نہیں کر پا رہی تھی، اور ڈاکٹر نے بھی منع کیا تھا۔ ڈاکٹر منع نہیں بھی کرتی تب بھی میرے سے ٹریول ہو ہی نہیں پا رہا تھا۔ تو بس یہی وجہ تھی کہ میں خود دوبارہ نہیں گئی، اور مجھے یہی تھا کہ میرے بچے آ جائیں۔ تو الحمدللہ بچے جو ہیں وہ جی پہنچ گئے ہیں، اور آپ کو میں بتا نہیں سکتی کہ کیا میری فیلنگز تھیں، اور مطلب میرا جو دن ہے نا، جس طرح میں بڑی خوشی خوشی سب کام کر رہی تھی اور جلدی جلدی سارے کھانے ریڈی کر رہی تھی کہ بس نا جلدی سے فلائٹ آ جائے، لیکن جب ڈیلے ہوئی تو اس کے لیے بھی مجھے کافی ٹینشن ہوئی۔ ایئرپورٹ پر بچے اکیلے تھے، وہ تھوڑی ٹینشن بن گئی کہ احمد کو ٹریول نہیں کرنے دے رہے تھے، آنے نہیں دے رہے تھے۔ حالانکہ جب بچے دبئی سے گئے ہیں تو اکٹھے گئے ہیں، یہاں پہ کسی نے پوچھا نہیں ہے، لیکن پاکستان سے جب آ رہے تھے تو انہوں نے کہا کہ یہ ٹریول نہیں کر سکتا۔ وہاں پہ بہت زیادہ ایشو پرابلم ہو گیا، جس کی وجہ سے جو ہے وہ کافی مطلب مجھے ویڈیو کال پہ ان سے بات کرنا پڑی، سارے ڈاکومنٹس اپنے بھجوانے پڑے، اور کافی زیادہ جو ہے وہ ریکویسٹ کرنا پڑی۔ ایون کہ مائدہ ساتھ تھی، احسن ساتھ تھا، بھانجا ساتھ تھا، لیکن اس کے باوجود بھی جو ہے وہ اس کو پرمیشن نہیں دے رہے تھے کہ ایج بہت کم ہے تو بچہ ماں کے بغیر ٹریول نہیں کر سکتا۔ پھر احسن کے پاسپورٹ کا ایک چھوٹا سا ایشو بن گیا، وہ پاسپورٹ پڑا اس کا پیپر شاید تھوڑا سا آئی تھنک پتہ نہیں کیا اس کو ہوا، تو اس کے پاسپورٹ کا ایشو بنا۔ وہ بس یہ جو چیزیں تھیں کہ ان کی امیگریشن کلیئر ہو جائے، میں سولی پہ لٹکی ہوئی تھی اور میں مسلسل فون پہ تھی۔ بہت مشکل سے یہ سب مرحلے کلیئر ہوئے، اور الحمدللہ جب بورڈنگ پاس ان کے ہاتھ میں آئے تو میری جان میں جان آئی، مطلب کہ شکر اللہ کا سب ہو گیا۔ ٹکٹس آج کل بہت ایکسپینسو ہوئی ہیں، کیونکہ سب لوگ جو ہیں وہ آپ کو پتہ گھومنے شومنے جا رہے ہیں، اور ولاگرز تو خاص طور پہ کوئی کہیں پہنچا ہوا ہے تو کوئی کہیں پہنچا ہوا ہے، تو یہی پیک موسم ہے اور سیزن لگ رہا ہے جی۔ بس ہر چیز کی ٹکٹس بہت مہنگی ہیں، مہنگائی تو ویسے ہی آلریڈی بہت آ چکی ہے، لیکن خیر اللہ تعالیٰ کا شکر ہے، اللہ تعالیٰ جس بھی حال میں رکھے، اور بس اللہ نے بڑا کرم کیا۔ یہاں پر جی فلائٹ بس پہنچ گئی ہوئی تھی، بچے آ گئے ہوئے تھے ایئرپورٹ پہ، ابھی تھوڑی دیر میں بس گھر پہنچنے والے تھے، تو میں نے کہا سلش وغیرہ بھی بنا کے تھوڑی دیر کے لیے اس کو جو ہے میں فریزر میں رکھ دیتی ہوں، تاکہ جب وہ آئیں تو پھر اس کے ساتھ ہی کھانا لگا دیں، کیونکہ صبح سے مجھے پتا تھا انہوں نے بریک فاسٹ نہیں کیا ہوا، پلین میں وہ کچھ کھاتے نہیں ہیں۔ اور بس جی یہاں پر بھی جو ہیں انتظار کی گھڑیاں ختم ہوئیں، اور احمد ماشاءاللہ ماشاءاللہ ایسے آ کے مجھے ملا اور اتنا ایموشنل ہو گیا، اتنا ایموشنل، اور اس کی آنکھیں آنسوؤں سے بھری تھی۔ میں نے کہا نہیں اب رونا نہیں ہے، آپ میرے پاس آ گئے ہو، اور میں آپ کو اپنی خوشی نہیں بتا سکتی۔ میں اللہ کا جتنا بھی شکر ادا کروں کم میں، اللہ تعالیٰ نے دوبارہ یہ ٹائم مطلب لے کے آئے اللہ، اور سب ہوا بس میں نہیں بتا سکتی آپ کو۔ اس کے بعد احمد نے جا کے تو سرپرائز دیا اذان کو، اس کو بہت ایکسائٹیڈ تھا، ماما اذان کو نہیں بتانا میں آ رہا ہوں، میں اس کو سرپرائز دینا چاہتا ہوں، تو وہ جا کے اس نے سرپرائز دیا۔ اذان اتنا ہیپی، اتنا ایکسائٹیڈ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت ہیپی، اور ماشاءاللہ بچے بھی بہت خوش تھے واپس آ کے۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے بہت کرم نوازی کی، آپ سب کی دعاؤں کی وجہ سے ہوا ہے، اور انشاءاللہ آگے بھی حالات اچھے ہوں گے، بس آپ سب کی دعائیں، آپ سب کی سپورٹ ایسے ہی مجھے چاہیے۔ اور یہ مائدہ میرے لیے اتنے پیارے سے گجرے، اتنے زیادہ سارے اس کو پتا تھا مجھے اچھے لگتے ہیں، اور اس کے ساتھ وہ پھول لے کے آئی، لیکن کیونکہ ان کی فلائٹ ڈیلے ہو گئی اور کافی زیادہ پرابلمس میں آئے، تو اس کی وجہ سے یہ جو ہیں بیچارے اتنے زیادہ جو ہیں خراب ہو گئے۔ بس وہ ریپ تو اس نے کافی کیے ہوئے تھے، لیکن اس کے بعد بھی یہ دیکھیے گا ابھی میں پہنوں گی تو سارے پھول، میں نے کہا پھر بھی تم پہنا دو، اتنے پیار سے لائی ہو، تو جنت کہنے لگی میں پہناتی ہوں، اور سارے پھول بکھرتے جا رہے تھے، لیکن پھر بھی میں نے پہن کے مطلب اس کا کیا میں ان کا کر سکتی تھی۔ تو یہاں پر جی بس الحمدللہ سب بہت خوش تھے، سب بہت ہیپی تھے، اور آپ سب کی دعاؤں کا بہت شکریہ، جزاک اللہ۔ اور یہاں پر جی ہم جگاڑ لگائیں گے کوئی پکچر لینے کا، کہ کوئی پکچر لے لیں سنیپ چیٹ کے لیے یا پھر انسٹا کے لیے، تو وہ جو جنت پتیاں ٹوٹی اوپر رکھ رہی ہے۔ تو بس جی یہ تھا آج کا ولاگ، آئی ہوپ آپ کو پسند آئے گا، تو ملتے ہیں انشاءاللہ کل کے نیکسٹ ولاگ میں، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اللہ حافظ۔